سورہ حامیم السجدہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 4141 ہے، اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 6161 ہے۔ اس میں 54 آیتیں، 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے 2 نام اور ہیں، یعنی اسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، سورہ فصلت، جیسے سورہ مومن کا نام غافر بھی ہے۔ اگر آپ عرب شریف میں قرآن پاک کے نسخے دیکھیں تو وہاں سورہ مومن کا نام سورہ مومن نہیں لکھا ہوتا، سورہ غافر لکھا ہوتا ہے، اور اسی طرح سورہ حامیم سجدہ کی جگہ پر عرب شریف میں قرآن پاک کے نسخوں پر سورہ فصلت لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ مصابیح ہے، مصابیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس سورہ مبارکہ میں 796 کلمات ہیں، 3350 حروف ہیں۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا۔ اس قرآن کو رحمان رحیم رب نے نازل فرمایا ہے۔ کتاب، ایک کتاب ہے، فصلت آیاتہ، جس کی آیتیں مفصل فرمائی گئیں، یعنی احکام بیان کیے گئے، مثالیں بیان کی گئیں، نصیحتیں بیان کی گئیں، عذاب کی وعید بیان کی گئی، ثواب اور جنت کے وعدے بیان کیے گئے۔ فصلت آیاتہ، جس کی آیتیں مفصل تفصیل سے بیان فرمائی گئیں۔ قرآناً عربیہ، عربی قرآن، لقوم یعلمون، عقل والوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ بشیرا و نذیرا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، یعنی یہ قرآن پاک اللہ تعالی کے دوستوں کو ثواب کی خوشخبری دیتا ہے اور اللہ تعالی کے دشمنوں کو عذاب کا ڈر سناتا ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو ان میں سے اکثر نے منہ پھیرا تو وہ سنتے ہی نہیں، یعنی توجہ سے ایسا نہیں سنتے جو قبول کرنے کے لیے ہو۔ ہاں، بے توجہی سے سنتے ہیں یا توجہ سے سنتے ہیں تو اس لیے سنتے ہیں کہ مذاق اڑائیں، سمجھنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے توجہ سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو وہ سنتے ہی نہیں۔ وَقَالُوا، اور وہ بولے، یعنی مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بولے، قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، یعنی توحید اور ایمان کو ہم سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں ہے، پیکنگ میں ہے۔ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے کانوں میں ٹینٹ ہے، یعنی ہم بہرے ہیں، ہمارے کان بھی سیل پیک ہیں، آپ کی بات ہمارے سننے میں نہیں آتی۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ آپ ہم سے ایمان اور توحید کے قبول کرنے کی امید نہ رکھیے، ہم کسی طرح ماننے والے نہیں، اور نہ ماننے میں ہم اس شخص کی طرح ہے جو نہ سمجھتا ہو نہ سنتا ہو۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، اور ہمارے اور آپ کے درمیان روک ہے، حجاب ہے، یعنی آپ کے اور ہمارے درمیان دینی مخالفت ہے، تو ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں۔ فَعْمَلْ اننا عاملون، تو آپ اپنا عمل کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔
یعنی آپ اپنے دین پہ رہیں، ہم اپنے دین پر قائم ہیں، یا یہ مانا ہے کہ آپ سے ہمارا کام بگاڑنے کی جو کوشش ہو سکے وہ کریں، ہم بھی آپ کے خلاف جو ہو سکے گا کریں گے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، اے اکرم الخلق سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تواضع، عاجزی، انکساری کا اظہار کرتے ہوئے ان لوگوں کے ارشاد کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے آپ فرمائیے، انما انا بشر مثلکم، آدمی ہونے میں تو میں تمہیں جیسا ہوں، یعنی ظاہر میں تمہیں جیسا ہوں، کہ میں دیکھا بھی جاتا ہوں، تم مجھے دیکھ بھی سکتے ہو، میری بات بھی سنی جاتی ہے، تم میری بات سن سکتے ہو، اور میرے اور تمہارے درمیان میں بظاہر کوئی جنسی مغایرت بھی نہیں ہے، کہ میں کوئی جن نہیں ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، انسانی لباس میں ہوں، تو میرے اور تمہارے درمیان کوئی جنس کا فرق بھی نہیں بظاہر، تو تمہارا یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ میری بات نہ تمہارے دل تک پہنچے، نہ تمہارے سننے میں آئے، اور میرے اور تمہارے درمیان کوئی روک ہو؟ یعنی یہ جو تم کہتے ہو کہ آپ کی باتیں ہمارے دل تک نہیں آتی، ہم آپ کی بات سن نہیں سکتے، آپ کے ہمارے درمیان ایک حجاب ہے، تو یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ میرے بجائے اگر کوئی غیر جنس آتا، جن آتا اور فرشتہ آتا، تو تم کہہ سکتے تھے کہ نہ ہم جن اور فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کی بات سن سکتے ہیں، نہ ان کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں، ہمارے ان کے درمیان تو جنسی مخالفت بہت بڑا حجاب ہے، بڑی روک ہے۔ لیکن یہاں تو ایسا نہیں، کیونکہ میں بشری صورت میں جلوہ نما ہوا ہوں، تو تمہیں مجھ سے مانوس ہونا چاہیے اور میرے کلام کے سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ میرا مرتبہ بہت بلند ہے اور میرا کلام بہت عالی ہے، اس لیے کہ میں وہی کہتا ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہر کے اعتبار سے انا بشرم مثلکم فرمانا، کہ آدمی ہونے میں تو میں تمہیں جیسا ہوں، یہ فرمانا ہدایت اور ارشاد کی حکمت کے لیے ہے، اور تواضع، عاجزی، انکساری کے طور پر ہے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے تواضع، عاجزی، انکساری میں کلمات وہ استعمال کریں، وہ عاجزی انکساری کرنے والوں کے بلند مرتبے کی دلیل ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزی فرمائی، تواضع فرمائی، اور فرمایا آدمی ہونے میں تو میں تمہیں جیسا ہوں، تو اس سے حضور کے مرتبے کی شان معلوم ہوئی۔ چھوٹوں کا ان کلمات کو ان کی شان میں کہنا یا اس سے برابری ڈھونڈنا، یہ ادب کو چھوڑنا ہے اور گستاخی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے نیک بندے جن کا مقام بلند و بالا ہے، وہ عاجزی، تواضع میں کوئی کلمہ کہیں تو ہمیں اس کلمے کو دلیل بنا کر نہیں کہنا چاہیے۔ تو انا بشر مثلکم کو دلیل بنا کر کوئی اگر یہ کہے کہ ہم حضور کے برابر ہیں تو یہ گستاخی ہے۔ کسی امتی کو جائز نہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر ہونے کا دعویٰ کرے۔